السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما نافعا وعملا متقبلا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. کیا حال ہے آپ سب کی؟ امید خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ رمضان المبارک کے 4 روزے مکمل ہوئے. آج 5واں روزہ ہے اور ہم 5واں پارہ پڑھیں گے، سمجھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کا جو سلسلہ ہے یہ اللہ تعالی زندگی بھر ہمارا ایسے ہی قائم رکھے اور جو کچھ ہم سیکھیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. 5ویں پارے میں ہم پڑھیں گے ان عورتوں کے بارے میں کہ جو حرام کی گئی ہیں. 4تھے پارے کے اختتام پر بھی ہم نے ان عورتوں کا ذکر پڑھا کہ جن سے نکاح حرام ہے. پھر فرمایا والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ کنیزیں جو تمہارے قبضے میں آ جائیں. وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے وراء ذالکم، اس کے علاوہ ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تم مال کے ذریعے حاصل کرنا یعنی حق مہر ادا کرنا، اور حق مہر کے بعد تم ان عورتوں کے علاوہ کسی سے بھی نکاح کر سکتے ہو. اور شادی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ محسنین غیر مسافحین، کہ تمہارا مقصد نکاح میں لانا ہو، محض اپنی شہوات کو پورا کرنا نہ ہو. اور پھر تم ان میں سے جن سے بھی تم فائدہ اٹھاؤ نکاح کرو تو، اور ان کا حق مہر مقرر نہ کیا ہو تو پھر حق مہر ادا کرو. مگر مہر مقرر ہونے کے بعد زوجین میں باہمی رضامندی سے کوئی سمجھوتا ہو جائے، یعنی پھر اگر عورت حق مہر معاف کر دے تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. تم میں سے جو کوئی کسی آزاد عورت کو نکاح میں لانے کی اجازت نہ طاقت نہ رکھتا ہو تو کسی مومنہ کنیز سے نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو. یعنی وجہ کیا تھی؟ ابتدا اسلام میں یہ حکم کیوں تھا؟ کیونکہ اس کا حق مہر آزاد عورت کی بنسبت کم ہوگا، نان و نفع بھی اس کا کم ہوگا. اس لیے اجازت کیا دی گئی کہ اگر آزاد عورت سے نہیں کر سکتے تو کہیں ایسا نہ ہو نکاح نہ ہونے کی وجہ سے تم بے راہ روی کا اختیار ہو جاؤ. پھر تم ان سے نکاح کر سکتے ہو. سب ایک ہی جنس سے ہیں، یعنی تم سب ہو مسلمان، لہذا ان کے مالکوں کی اجازت سے تم نکاح کر سکتے ہو. یعنی آزاد عورت سے، اس کی ولی کی اجازت سے، اور جو لونڈی ہے اس سے اس کے مالک کی اجازت سے، اور دستور کے مطابق انہیں ان کے حق مہر ادا کرو تاکہ وہ نکاح میں آ جائیں
اور کن سے کرنا ہے؟ غیر مصافحات، کہ جو بدکاری کرنے والیاں نہ ہوں، نہ چھپے دوست بنانے والیاں ہوں. یعنی چھپے دوست بنانا اللہ نے ان لونڈیوں کے لیے بھی کہا کہ چھپ کر کسی سے دوستی کرنے والی نہ ہو. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر نکاح میں آ جانے کے بعد بدکاری کے مرتکب ہو تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا سے آتی ہے. یہ سہولت تم میں سے اس شخص کے لیے ہے جو زنا کے گناہ میں پڑنے کا خوف زدہ ہو. اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی استطاعت کے مطابق پھر آزاد عورت سے شادی کر لو بعد میں. لیکن اگر گناہ میں مبتلا ہونا ہے تو پھر لونڈی سے ہی کر لو. اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تاکہ واضح کرتے تمہارے لیے اور ہدایت دے تمہیں ان لوگوں کے راستے کی جو تم سے پہلے تھے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور تم پر نظر رحمت سے متوجہ اور اللہ سب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان یتوب علیکم، یہ کہ وہ تم پر تمہاری توبہ قبول کرے، نظر رحمت کرے. مگر جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور چلے جاؤ، یعنی تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیں. اب خواہشات نفس کے پیروی کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہر طرح کے لوگ جو اللہ کی ہدایت پر اپنے آباء و اجداد کی رسم و رواج کو مقدس سمجھتے ہیں اور انہیں چیزوں سے محبت رکھتے ہیں، خواہ وہ یہود و نصارہ ہو یا منافق یا کوئی دوسرے مشرکین ہو. اللہ نے معاشرتی برائیوں کے خاتمے کے لیے بے شمار ایسے احکامات نازل فرمائے کہ جن پر عمل کرنا اکثر لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے. مثلا میراث کے احکامات، حصہ دینا، اسی طرح بیوہ کا نکاح کروانا کتنا مایوس سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی عورت دوسرا نکاح کر لے، اس کے شوہر کی ڈیتھ کے بعد بچے ہیں تو اس عورت پر اتنے الزام تراشی ہوتی ہے کہ بچے تھے تو صحیح، بیٹا تھا اتنے سالوں میں بڑا ہو جاتا، سنبھال لیتا. ذرا سوچیے، بیٹا تو بڑا ہو جائے گا لیکن بیٹے کی شادی ہونی ہے، بیوی آنی ہے، اس کی ایک الگ مصروفیات ہیں. عورت تو تنہا ہی رہے گی. جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کا بنایا ہے، کوئی بھی رشتہ اس کو اس کی جگہ تو نہیں لے سکتا ہے نا، نہ اس کمی کو پورا کر سکتا ہے. تو اگر کوئی عورت اپنے بچوں کی کفالت کر رہی ہے، جاب بھی کر رہی ہے، یعنی ماں اور باپ دونوں بنی ہوئی ہے، تو اس کے لیے بھی بہت اجر ہے، اس سے کوئی انکار نہیں. اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کر کے ان کی شادی کروا رہی ہے. لیکن وہ اگر اپنے لیے بھی مناسب سمجھے تو وہ دوسری شادی کرنے کا حق رکھتی ہے. ہم یا آپ کون ہوتے ہیں اس پر اعتراض کرنے والے؟ پھر اسی طرح سے منہ بولے بیٹے کا معاملہ، پھر عورت کو جس طرح ظلم اور زیادتی کی جاتی تھی اور ہمیشہ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا نجات کا. الہ کی صورت میں اللہ نے مدت مقرر کر دی اور کہا اتنے ٹائم انتظار کرنا ہے. پھر اسی طرح سے طلاق کی بھی اجازت ہے بوقت ضرورت. طلاق نہیں دے رہا شوہر، خلا لے سکتی ہے. تو یہ سارے کے سارے احکامات کیا ہیں؟ آسانی کے معاملات ہیں نا.
لیکن جو لوگ پیروی کرتے ہیں نا اپنے خواہشات کی، نہیں ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، نہیں ہمارے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوا، تو پھر وہ راہ راست سے ہٹ کر بہت دور چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے لوگ باتیں بناتے رہیں گے، لوگوں سے کیوں ڈر رہے؟ کسی بھی معاملے میں اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ نے کیا حکم دیا ہے، جب ہماری ترجیح یہ ہوگی تو لوگ کچھ بھی کہیں کچھ بھی سوچیں، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ میرا رب میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، یہ اصل بات ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ تم کو ہلکا کر دے، یعنی رسم و رواج کی پابندیوں کو ختم کر دے۔ وخلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، نہ تم کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے، یعنی باطل طریقے سے مال کھانے کیا ہے؟ ہر وہ کام جس سے دوسرے کا مالی نقصان ہو، جیسے چوری ہے، ڈاکہ ہے، اسنیچنگ ہے، دھوکے بازی ہے، کیا ہے یہ؟ باطل ہے نا۔ ایک انسان کتنی محنت مشقت سے کوئی چیز حاصل کرتا ہے، اور ہمارے یہاں کیا ہے، صرف گن پوائنٹ پر سب کچھ اس سے لے کر چلے جاتے ہیں، اور اگر اس نے نہیں دیا تو اس کو مار کر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح باطل طریقہ کون سا ہو سکتا ہے؟ سود اور اس کی تمام شکلیں، اور اسی طرح جوا، لاٹری، یہ سب کیا ہے؟ کہا اس طریقے سے مال کو نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض، درست صورت یہ ہے کہ آپس میں رضامندی کے ساتھ لین دین ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے خودکشی نہ کرو۔ آج ہمارے ہاں بہت تیزی سے خودکشی کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انسان، ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان بہت جلد ہمت ہارنے لگ گیا ہے۔ ہم اس طرح کی کتنی نیوز سنتے ہیں کہ فلاں مالی مسائل سے پریشان تھا، فلاں بے روزگار تھا، فلاں بچوں کی وجہ سے پریشان تھا، اس لیے اس نے اپنی جان دے دی۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ پہلے اپنے بچوں کی جان لی، اپنی بیوی کی جان لی، اور پھر وہ مرد اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے جان ایک امانت دی ہے، کسی کے لیے بھی لائق نہیں ہے کہ وہ اپنی جان اپنے ہاتھوں لے لے، وہ اس کی اپنی ہی کیوں نہ ہو، لیکن دی تو اللہ نے ہے۔ اور اسی طرح دوسروں کو قتل کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے۔ سب سے پہلے اگر عبادات کی بات ہے، قیامت کے دن تو نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور اگر معاملات یا حقوق العباد کی بات ہے تو سب سے پہلے خون کے بارے میں حساب کتاب ہوگا۔ اور جو کوئی اس طرح کرے گا، وہ شخص ظلم اور زیادتی کے کام کرے گا، ہم جلد اسے دوزخ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ یاد رکھو، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے موٹے گناہ تو ہم تمہارے معاف کر دیں گے۔ اب کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ کبیرہ گناہ ہمیں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا، شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، خواہ وہ ذات میں ہو یا صفات میں ہو۔
کسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کر دیا ہو، سود، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، اسی طرح بھولی بھالی مومن عورت پر تہمت لگانا، یہ سب کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر ان سے بچ گئے تو جو چھوٹے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے معاف کر دے گا۔ اسی طرح اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا کہ تم کسی اور کو اللہ کے برابر ٹھہراؤ، حالانکہ اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا۔ میں نے عرض کی تو واقعی بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا تو اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ اسے کھلانا پڑے گا، یعنی خوف کے، خرچ کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے قتل کر دینا۔ اور آج کے معاشرے میں کیا ہے؟ پہلے یہ گناہ علی الاعلان ہوتا تھا، لیکن آج اسی گناہ کے نام بدل چکے ہیں، ناموں میں تبدیلیاں کر کے یہ گناہ کیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا اس کے بعد گناہ، کہا کہ ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا۔ ہمسائے بیوی کی بیوی کا خاص ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ وہ آپ کا ہمسایہ ہے، اس کے ہمسائے کی حقوق ہیں، آپ کی ذمہ داری اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال کرنا، اور آپ اس سے بدکاری کریں۔ اسی طرح سے مزید احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک، ناحق خون، والدین کو تنگ کرنا، والدین کو ستانا، یہ سب کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر انسان ان گناہوں سے بچ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، اور ہم تمہیں داخل کریں گے باعزت جگہ پر۔ للرجال قوہ ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، نہ تمنا کرے یا آرزو کرے کہ جو اللہ نے ایک دوسرے کو، یعنی تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اس پر مردوں کے لیے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، ثواب ہے، اور جو عورتوں نے کیا عمل اس کے مطابق ان کا بھی حصہ ہے۔ مگر اللہ سے فضل کا سوال کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، یعنی مرد اور عورت برابر ہیں۔ جو انسان جس نیت سے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اسی حساب سے اس کو اجر دے گا۔ اجر میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ اس کا اجر، مرد کا اجر اتنا ہے اور عورت کا اجر اتنا ہے، دونوں برابر ہیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ ہر ایک کے لیے ترکہ والدین یا قریبی رشتے دار چھوڑ جائیں، ہم نے اس کے وارث مقرر کر دیے ہیں، یعنی ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا ہے۔ اور وہ لوگ جن سے تم نے عقد باندھ رکھا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ انہیں ان کا حصہ ادا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر اور ناظر ہے۔ اور پھر الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں، مرد عورتوں پر حاکم ہے یا مرد عورتوں کے سرپرست یا منتظم ہے، یعنی ایسا شخص جو کسی دوسرے کی تمام تر معاشی اور معاشرتی ذمہ داریاں پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا۔ یہ ذمہ اللہ نے مرد کا رکھا نا،
کہ تم گھر میں رہو، تم گھر کے تمام نظام کو سنبھالو بہترین طریقے سے، اس پر ضرور تمہارے لیے اجر ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، اور کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مال خرچ کیا۔ اللہ نے اس کی دو وجوہات بیان کی ہیں کہ ایک تو وہ جسمانی لحاظ سے مضبوط ہوتے ہیں، مشقت کا کام جتنا مرد کر سکتے ہیں عورتیں نہیں کر سکتے۔ ہم کتنے کاموں کے لیے اپنے گھر کے مرد کو آواز دے رہے ہوتے ہیں؟ ذرا سوچئے، کوئی بھاری چیز ہے آپ نہیں اٹھا سکتے، کس کو آواز دیتے ہیں فوراً؟ مرد کو نا۔ آپ 10 کام کر رہے ہوتے ہیں، کرتے کرتے کہیں نہ کہیں آپ کو ایسا لگتا ہے نہیں میں یہ نہیں کر سکتی، اور بعض اوقات تو آپ اپنے کچھ کام کرتے ہی اس وقت میں ہیں کہ جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ یا کہ آپ کے بھائی گھر میں ہیں، وہ آپ کی کسی نہ کسی طرح ہیلپ کروا دیں گے۔ تو اللہ نے انہیں جو قوت یا طاقت دی جسمانی اعتبار سے، پھر وہ خرچ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، یعنی ساری زندگی وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں ہی لگے رہتے ہیں۔ اگر ایک بیٹا ہے تو اس کے لیے پہلے اس کے والدین، بہنیں، بھائی اگر چھوٹے ہیں تو وہ ان کی ذمہ داریاں پوری کرتا رہتا ہے۔ پھر اگر والد نہیں ہے تو بہنوں کی شادی وغیرہ کے سارے معاملات، پھر شادی ہو گئی، بیوی، بچے، وہ زندگی بھر اسی کام اور انہیں ذمہ داریوں کو پورا کرتا رہتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر کرو، یعنی اللہ نے اس پر اس کے لیے بہترین اجر رکھا۔ ہم اپنے گھر کی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، اللہ نے اس پر ہمیں اجر رکھا۔ پھر فرمایا یہاں مرد کی پہلی ذمہ داریاں بیان کر دیں کہ مرد کو اس طرح ہونا ہے، اور چونکہ مرد قوام ہے، مرد نگراں ہے، تو کیا ہے؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ یعنی مرد اپنے گھر کا نگراں ہے، کیا ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے، کیا معاملات ہیں، مرد کے ہاتھ نہیں ہوتا ہے نا۔ عورت نے کہاں جانا ہے، کب جانا ہے، کتنی دیر کے لیے جانا ہے، مرد کی اجازت کے بغیر نہیں جاتی۔ تو بہت ساری چیزوں میں اللہ نے مرد کو نگراں بنایا، اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو ذمہ داریاں، جو فرائض اس پر تھے، کیا اس نے ان سب کو ادا کیا۔ اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر حکمراں ہے، یعنی گھر کی حکمرانی اس کے ہاتھ میں ہے، گھر کے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسا کرنا ہے۔ اولاد کے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہترین بیوی کی صفات بیان کر دی کہ بہترین بیوی کون ہے، نیک عورتیں کون ہیں۔ سب سے پہلے سے فالصالحات، فرما نیکی کرنے والی کون ہے؟ قانتات، فرما بردار ہو۔ فرما برداری کیا ہے؟ کہ آپ نے کہا سننا ہے، آپ نے کہا ماننا ہے،
آپ نے اپنے ہسبینڈ کی بات کو ہر بات پر ترجیح دینی ہے. یہ قانتات ہے، فرمانبرداری. ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کا دل چاہے گا وہ مانیں گے، اور جس چیز کا دل نہیں کرے گا وہ نہیں مانیں گے. اس میں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی آ سکتی ہے اور بڑی سے بڑی بات بھی آ سکتی ہے. فرمانبرداری کی بات ہے نا، تو ہر بات اس میں شامل ہو سکتی ہے. پھر حافظات للغیب، ان کی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی، ان کے حقوق کی، یعنی مال اور آبرو کی حفاظت کرنے والی. پھر نیک بیوی کی صفات بیان ہوئی کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو خوش کر دے. اب خوش کر دے میں کتنی ساری چیزیں آ سکتی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ گھر آئے ہیں اور آپ تھکے ہوئے ہیں، بہت کام کیا ہوا ہے آپ نے، لیکن مسکرا کر آپ نے سلام کر دیا. تو کیا ہے یہ؟ اس سے شوہر کو خوشی ہوگی. کوئی کہا، چھوٹا سا کام کہا اور آپ نے کر دیا. کچھ بھی خوشی، اور ہر انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے نا تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کام میرے شوہر کی خوشی کا ہے اور یہ ناخوشی کا ہے. یہ چیز انہیں پسند نہیں ہے تو وہ اس چیز کو چھوڑے اور اس چیز کو کرے کہ جو اس کو پسند ہے، اور وہ کھانے پینے میں ہو، لباس میں ہو، آنے جانے میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو سکتی ہے. جب اسے کسی بات کا حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں موجود نہ ہو تو تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے. یہ ہے فالصالحات. اسی طرح یہ نیک عورت کی صفات بیان کی گئی. مرد کون ہے؟ مرد وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدے کا میں حکم دیتا کسی کو، یعنی اگر سجدے کی اجازت ہوتی، تعظیمی سجدہ اول تو امت محمدیہ میں نہیں ہے، اگر رسپیکٹ کے لیے سجدہ ہوتا تو کیا ہے؟ بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. کیا مقام ہے؟ ہمارے اصل میں جو ویلیوز چینج ہو رہی ہوتی نا، ہم اس کو نہیں قبول کر رہے ہوتے. یعنی جب آپ کی شادی نہیں ہوئی نا تو اس وقت آپ کے لیے سب سے اہم آپ کے والدین ہیں. سب سے اہم آپ کے والدین ہیں. آپ کے لیے لازم ہے ہر حالت میں آپ نے اپنے والدین کا کہا سننا ہے. کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کب جانا ہے، آپ نے ان کا کہا سننا ہے. لیکن جب آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ کے لیے سب سے اہم پھر آپ کا ہسبینڈ ہوگا. آپ نے اس کی بات سننی ہے، اور وہ کسی بھی معاملے میں کیوں نہ ہو. بعض اوقات نہیں دل کر رہا ہوتا، نہیں سمجھ آ رہا ہوتا، شیطان کبھی وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے کہ یہ ہر بار ایسے ہی کرتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ماننے قبول کرنے سے کیا ہے کہ زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے. اور یہ رشتہ برابری کا رشتہ نہیں ہے. جن گھروں میں جہاں عورتیں مرد کی برابری پر آتی ہیں نا، وہاں سے گھروں کا سکون، خوشی سب ختم ہو جاتی ہے. برابری کیا ہے؟ یہ بھی تو ایسا کرتے ہیں، یہ بھی ایسا کہتے ہیں، یہ اس طرح کہہ دیتے ہیں، یہ بھی اس طرح کرتے ہیں.
برابری نہیں ہے بلکہ قوام. اللہ نے ایک انتظامی ذمہ داری مرد کو دی ہے. قوام کسے کہتے ہیں؟ نظام یا ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے والا. یہ تمام بوجھ اللہ نے مرد پر ڈالا ہے. عورت کو گھر کی ملکہ بنا دیا. سارے کام گھر بیٹھے کیے ہوئے مل جائیں گے. ہر ٹینشن سے نجات. یہ ایک انتظامی فوقیت ہے. یہ ساری فوقیت انتظامی ہے. نہیں تو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو تقوی میں بڑا ہو. اور یہ قوامیت کی جو وجہ بیان کی گئی وہ کیا ہے کہ وہ کفالت کا ذمہ دار ہوتا ہے اور عورت اس سے فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اللہ نے بتا دیا اگر عورت کو اس کا شوہر اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے تو اس کے علاوہ ہر حکم ماننا عورت پر لازم ہے، صرف ایک رب کی نافرمانی کے علاوہ. کچھ احادیث میں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ نفلی روزہ بھی آپ شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتے. یعنی نفلی عبادات بھی آپ نے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں کرنی ہے. پھر فرمایا جن بیویوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ انہیں سمجھاؤ. اگر نہ سمجھیں تو بستر علیحدہ کر دو، ناراضگی اختیار کر لو، بات چیت نہ کرو. یہ ذہنی چوٹ ہوتی ہے نا عورت کے لیے کہ اگر اس کا شوہر اس کے لیے اس سے بات نہیں کر رہا. اگر شوہر ناراض ہے تو کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے. تو اس لیے سب سے پہلی چیز کیا بتائی کہ بیڈ روم الگ کر لو. پھر بھی نہ سمجھے تو انہیں مارو، اور اگر وہ تمہاری بات قبول کر لیں خواہ مخواہ ان پر زیادتی کے بہانے تلاش نہ کرو. یقیناً اللہ تعالیٰ بلند مرتبے اور بڑی شان والا ہے. یعنی عورت کو مارنے کا حکم دیا، حکم نہیں دیا بلکہ دیکھیے دوبارہ سے اس آیت کو دھیان سے کہ سرکش نافرمان بد اخلاق عورت کو پہلے آرام سے سب سے پہلی چیز واضح نصیحت سمجھایا جائے. اگر پھر بھی باز نہ آئے گھر کا نظام درہم برہم کر دے، کیونکہ گھر ایک امانت ہے نا. بعض عورتیں اپنے کسی دوست کے کہنے میں، اپنے دوستوں کے کہنے میں یا اپنے اور کسی رشتے کے باتوں میں آ کر اپنے گھر کو خراب کر رہی ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے خواب نصیحت کرو، سمجھاؤ، پھر بستر علیحدہ کر دو. پھر بھی نہ ٹلے تو آخری چارہ کار بتایا کہ مار سکتے ہو. لیکن حدیث میں اسے مارنے کو ناپسند کیا گیا ہے. اگر مارنا ہے تو ہلکی مار مارنا ہے. جیسے کہ حدیث میں ہے اگر تمہاری عورتیں سرکشی کریں تو ان کے بستر جدا کر دو، اور اگر وہ پھر بھی نہ باز آئیں تو انہیں ہلکی مار مارو. البتہ اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان پر زیادتی کی راہ تلاش نہ کرو. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے کہ حدیث میں پھر مارنے سے منع بھی کیا گیا کہ عورت کو غلام نہ سمجھا جائے. اللہ کے نبی نے بار بار عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا.
اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار عورتوں کے متعلق نیک سلوک کی وصیت قبول کرو، وہ تمہارے پاس صرف تمہارے لیے مخصوص ہیں۔ یعنی جب شادی سے پہلے عورت آزاد ہوتی ہے نا، جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر سکتی ہے، لیکن جب شادی ہوتی ہے تو پابند ہو جاتی ہے، پھر وہ مخصوص ہو جاتی ہے۔ اس کی ذمہ داریاں صبح سے لے کے رات تک یہی ہوتی ہیں کہ ہسبینڈ نے آفس جانا ہے، ناشتہ بنانا ہے، کپڑے پریس کرنے ہیں، اس کے بعد لنچ کے لیے کیا دینا ہے، انہیں گھر آنا ہے، آنے کے بعد کیا کیا ان کی ضروریات ہیں، وہ مخصوص ہے نا تمہارے لیے۔ اور اگر وہ کوئی بھی کام کر رہی ہیں تو اپنی ان تمام مصروفیات کو چھوڑ کے کرتی ہیں نا، کہ اس سے ہٹ کے اپنا ٹائم نکال کے۔ بعض اوقات عورتیں اپنے آرام کے ٹائم کو قربان کرتی ہیں، تو اس کے سوا تم ان کے کچھ بھی مالک نہیں، سوائے اس کے کہ کھلی بھی حیائی کریں۔ اگر وہ ایسا کرے تو تم انہیں بستر ہے ان کے علیحدہ کر سکتے ہو، انہیں اس طرح مار سکتے ہو کہ انہیں چوٹ نہ آئے۔ یعنی مارنے کا بھی ایسا طریقہ بتایا کہ جانوروں کی طرح مار پیٹنا شروع کر دو، کیا حال ہوتا ہے۔ مرد کیسی کیسی مار مار رہے ہوتے ہیں، اور وہ کتنی خوش نصیب عورتیں ہوتی ہیں کہ جن کے شوہروں نے کبھی ہاتھ تک نہ اٹھایا ہو۔ الحمدللہ اگر آپ بھی ایسی خوش نصیب بیوی ہیں تو شکر ادا کیجیے اللہ کا۔ بعض اوقات اگر بیوی مار کھا رہی ہے تو اس میں کئی وجہ عورت کی اپنی بھی ہوتی ہے، اور اس میں ایک وجہ کیا ہوتی ہے، اس کی زبان درازی۔ بڑے بڑے کہا کرتے تھے کہ عورت کی زبان چلتی ہے تو مرد کا ہاتھ چلتا ہے، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے میاں بیوی کے آپس میں اگر لڑائی دیکھی ہے تو عورت کی زبان درازی ہوتی ہے جس کی وجہ سے لڑائی تک نوبت آتی ہے، جھگڑے تک نوبت آتی ہے۔ اگر ایک خاموشی اختیار ہو جائے تو لڑائی جھگڑے کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو اس وجہ سے بہتر ہے خاموشی اختیار کی جائے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو ایسے نہ مارے جیسے اپنے غلام کو مارتے ہو۔ پھر دن کے آخر میں اس سے فائدہ حاصل کرو، اس سے ریلیشن قائم کر رہے ہو، اور دن میں اس کو کوئی عزت نہیں دے رہے، ساتھ میں وہ آپ کی نیڈ ہے، آپ اس سے اپنی نیڈ پوری کر رہے ہو۔ اس اللہ کے نبی نے کتنے بہترین انداز میں ان تمام معاملات کو بتایا کہ اگر مارنا بھی ہے تو کون سی مار مارنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر تمہیں آپس میں تعلقات بگڑ جانے کا خطرہ ہو تو ایک ثالث مقرر کر لو، مرد کے خاندان سے اور دوسرا عورت کے خاندان سے۔ سب سے پہلے اگر جھگڑا ہے تو شوہر و بیوی دونوں ہی آپس میں صلح کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ شوہر اور بیوی اگر یہ کمٹمنٹ کر لیں کہ ہماری بات گھر سے بیڈ روم سے باہر نہیں جائے گی، اور بیڈ روم سے باہر نہ جانے کا کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو آپ تماشا بن جاتے ہیں۔ آپ کی اگر ناراضگی ہے یا اول تو ہونی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی بھی معاملہ ہے تو کمرے کے اندر بیٹھ کر حل کیا جائے۔ اگر نہیں صلح ہو رہی تو اپنے گھر کے بڑوں کو شامل کر دیا جائے۔ کوشش تو ہر ممکن یہی ہونی چاہیے نا۔ جب آپ نے کہا کہ دو بول میں قبول ہے تو پھر برائیاں، خامیاں، اچھائیاں سب کچھ قبول ہے، اور پھر اس کے مزاج کے مطابق ڈھلنا ایک عورت کے لیے لازم ہے۔
اگر وہ اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتی ہے. کافی ساری ذمہ داریاں عورت پر ہی عائد ہوتی ہیں، اور عورت کے ہاتھ میں ہے کافی حد تک. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ مرد کی برائی کر رہے ہیں، رہنا اپنے مرد کے ساتھ ہی ہے. اگر آپ کی اولاد ہے تو 90% آپ کے چانس ہے کہ آپ نے زندگی ساتھ ہی گزارنی ہے، کیونکہ انسان اولاد کے خاطر کمپرومائز کرتا ہے. تو جب آپ نے رہنا ساتھ ہے، آپ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے دونوں نے ایک ہی ساتھ زندگی گزارنی ہے، جبھی تو نکاح ہوا، تو پھر کیوں تماشا بنے؟ کیوں کسی دوسرے یا تیسرے بندے کو شامل کیا جائے؟ کیوں خاندان یا لوگوں کو بتایا جائے؟ اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے کہ مرد کے گھر والے مرد کی طرفداری کرتے ہیں، عورت کے گھر والے عورت کی طرفداری کر رہے ہوتے ہیں. کہاں کیا کس کی غلطی ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں بتائیں. اس لیے پہلے اپنے معاملات خود درست کریں. اگر نہ بہتر ہو رہے ہوں پھر دونوں کی طرف سے ایک ایک حاکم مقرر کر لیں، اور پھر اگر وہ اصلاح چاہتے ہوں تو اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ راہیں کھول دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا باخبر ہے. یعنی گھر کو بنا کر رکھنا کتنا زیادہ اہم ہے کہ کتنے سارے طریقے بتا دیے گئے کہ ٹوٹنے نہ پائے، کیونکہ یہ شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل ہے نا، شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دینا. اور بعض اوقات شیطان ہی ہمیں لڑوا رہا ہوتا ہے، غصہ دلا رہا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، ہم میں احساس کمزوری ڈال رہا ہوتا ہے، سامنے والی کی 10 برائیاں دکھا رہا ہوتا ہے. کیا ہم میں برائی نہیں ہے؟ ہم میں بھی تو بہت سی برائیاں ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ صرف ہم ہی برائیاں برداشت کر رہے ہیں. ہمارا ہسبینڈ بھی تو ہماری 10 برائیاں برداشت کر رہے ہیں. کبھی سوچا ہم نے؟ لیکن مسئلہ ہی نا ہمیں سامنے والے کی برائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اپنی برائیاں اپنی کوتاہیاں دکھائی نہیں دیتی. تو اگر گھر کو جنت اور خوبصورت بنانا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت ہو سکے اور ہماری اولاد کو یہ خوف نہ ہو کہ کبھی بھی جھگڑا ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب والدین لڑ رہے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اولاد کا. بچے کتنے خوفزدہ ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں. اگر حد سے بڑھ جائے کہ شوہر بیوی کو مار رہا اور اس وقت میں بچے موجود ہیں تو کیا حال ہوتا ہے؟ بعض اوقات بچے بہت بری طرح رو رہے ہوتے ہیں، ان میں ایک ڈر خوف آ جاتا ہے، اور اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ کل کو بچے بھی بڑے ہو کے پھر وہ انہی چیزوں میں آ جاتے ہیں. کچھ بچے تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ہونے والی ظلم اور زیادتیوں کو دیکھ کر سبق سیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کرنا. لیکن کچھ جن کے ذہن میں وہ تمام چیزیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں وہ ویسا ہی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اس کے نقصانات کون کون برداشت کرتا ہے؟ آنے والی نسلیں تک برداشت کر رہی ہیں. جب ہم اپنی اولاد کو ہر چیز دے سکتے ہیں، آپ کی اولاد کسی بھی چیز پر ہاتھ رکھتی ہے آپ اس کو فوراً دے دیتے ہیں، تو کیا اولاد کی خاطر اپنے اختلافات اپنے جھگڑے ختم نہیں کر سکتے؟ شوہر کی 10 خامیاں ہی کیوں نہ ہو لیکن 10 خوبیاں بھی تو ہوں گی. تو اپنی اولاد کے سامنے اپنے شوہر کو رسپیکٹ دیجیے، اور جب آپ رسپیکٹ دیں گے تو آپ کی اولاد خود بخود اپنے باپ کو رسپیکٹ دیں گی. رسپیکٹ کیا ہے؟ کہ وہ جاب پر جا رہے ہیں، آپ نے گیٹ تک جانا ہے سی آف کرنے،
آپ نے بچوں کو ہی بتانا ہے. والد کے آتے ہی بچوں کو بتانا ہے بیٹا بابا آگے جائیں سلام کریں، پانی پلائیے. یہ آپ بتائیں گے نا بچوں کو. ان کے لیے اہتمام کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا. کیونکہ مرد صبح سے شام تک محنت اور مشقت کر کے آ رہا ہے، تھکا ہوا ہے. اس کی تھکن کو کم کرنے کے ذریعے یہی ہے اللہ تبارک تعالی نے ہمیں واضح بتا دیا کہ اگر مسائل ہیں تو کیسے حل کرنے. اس کے بعد وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا. والدین کے ساتھ احسان کرنا اور قرابت داروں کے ساتھ احسان کرنا، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں. اور خاص طور پہ دو پڑوسی ہوتے ہیں نا، ایک پڑوسی وہ ہوتے ہیں جو آپ کے رشتے دار ہوتے ہیں اور ایک اجنبی پڑوسی ہوتے ہیں. دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور اسی طرح اپنے ہم نشین اور مسافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا. اور جو تمہاری رونی غلاموں میں سے ہیں، جو تمہارے قبضے میں ہیں، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا مغرور اور خود پسند بننے والوں کو. اب پڑوسیوں کے حقوق کتنے زیادہ ہیں کہ اللہ کی نبی نے 3 مرتبہ بتا دیا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں. صحابہ نے پوچھا کہ کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کی تکلیف سے اس کا ہمسایہ من میں نہ ہو. تکلیف کسی بھی طرح ہو سکتی ہے، آپ کے گھر سے آنے والی آوازیں ہو سکتی ہیں، آپ کا کچرا رکھنا ہو سکتا ہے، آپ کا جھاڑو دے کر اپنے گیٹ کو صاف کر دینا اور دوسرے کے گیٹ پر گند کر دینا، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. اسی طرح فرمایا جس کی تکلیف سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو وہ جنت میں نہ داخل ہوگا. تو یہ اتنی ساری احادیث ہیں جس سے ہمیں ہمسائے کے حقوق بیان کرتے ہوتے ہیں کہ ہمسائے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. کیونکہ ہمسائے نا جو آپ کے برے وقت میں سب سے پہلے آپ کے پاس آتے ہیں، رشتے دار تو بعد میں پہنچتے ہیں. سب سے پہلا ہمسائے کو خبر ملتی ہے آپ کس مشکل میں، کس پریشانی میں. اس کے بعد بخیلی کا ذکر آ گیا کہ جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخیلی کا، اور وہ چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے. یعنی مال اللہ نے جو انہیں دیا وہ اس کو چھپا چھپا کر رکھ رہے ہوتے ہیں اور خرچ کرنے کی جگہ پر بھی خرچ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. بس ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے رسوائی والا عذاب. جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگ کیا کہیں گے؟ واہ کتنا اچھا ہے. نہیں وہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. جو کوئی شیطان ہے اس کا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، کہ جس شخص کا شیطان ساتھی بن گیا تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے. اور ان کا کیا بگڑنا تھا، ان کا کیا بگڑتا تھا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے. جو اللہ نے انہیں مال اور دولت دیا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. دیکھیے ہر جگہ نہیں فرماتا ہے مما رزقناہم، جو ہم نے انہیں دیا، تمہارا اپنا نہیں ہے. غرور تکبر نہ کرنا، میرا مال تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا ذرہ برابر بھی. اگر نیکی ہوگی ذرہ برابر وہ بھی دے دی جائے گی، اگر برائی کرو گے وہ بھی دیکھ لو گے. بس کیا حال ہوگا جب ہم جمع کریں گے ہر امت سے ایک گواہ کو، اور ہم لے کر آئیں گے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب پر گواہ بنا کر. اس آیت میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء پر فضیلت ثابت ہوئی کہ تمام انبیاء پر گواہی دینے کا شرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھے کچھ قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا بھلا میں آپ کو کیا سناؤں، آپ ہی پر تو قرآن اترا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر مجھے دوسرے سے سننا اچھا لگتا ہے، کہ اللہ کے نبی کے اوپر خود قرآن اترا لیکن آپ پھر بھی قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کیا اور جب اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ تو آپ نے فرمایا بس کرو۔ میں نے دیکھا تو اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اللہ اکبر، کہ تمام کے تمام امتوں پر گواہی دینی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جب سورہ نساء پڑھتے تو اس آیت پر پہنچتے تو فرمایا کرتے کہ یہ شکر گزاری اور خوشی کی ایک کیفیت ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ یعنی ایک طرف تو اللہ کی عطا کردہ فضیلت پر انتہائی خوشی کی وجہ سے اور دوسرا شکر گزاری کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے۔ جس دن چاہے گھر انسان وہ جس نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، کاش زمین برابر ہو جائے، نام و نشانی نہ رہے، زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ یعنی دنیا میں لگے رہتے ہیں، اس دن کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا نہ اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جانا جبکہ تم نشے کی حالت میں، اس وقت تک کہ جب تک تم جان نہ لو جو تم کہتے ہو، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں مگر راستے سے گزرنا ہے، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی ایک قضاء حاجت سے آیا ہو یا اپنی بیویوں کو چھوا ہو اور پانی موجود نہیں ہے تو تیمم کر سکتے ہو۔ بس مسح کرو اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا، اگر تم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ نماز کے لیے طہارت فرض ہے۔ اگر پانی میسر ہے تو پانی کے ذریعے غسل اور وضو کے ذریعے ہے، لیکن اگر پانی میسر نہیں ہے تو پھر تیمم کے ذریعے وضو بھی کیا جا سکتا ہے اور غسل بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر تیمم کر لیا ہے تو آپ پاک ہو چکے ہیں۔ یا اللہ نے فرما دیا نا، ایسا نہیں ہے پانی نہیں ہے آپ نمازیں چھوڑ دیں۔ آج ہمارے لیے نماز چھوڑنا کتنی عام سی بات ہے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ سیدنا عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے کسی مہم پر بھیجا، اس دوران میں جنبی ہو گیا، یعنی مجھ پر غسل فرض ہو گیا، مجھے پانی نہ ملا تو میں نے مٹی میں اس طرح لوٹ لگائی جس طرح سے کوئی چوپائے لوٹ پاٹ ہوتے ہیں۔ میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تمہیں اس طرح کرنا کافی تھا۔ پھر آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ایک بار مٹی پر مارا، پھر انہیں اپنے منہ کے قریب کیا اور ان پر پھونک ماری، یعنی دونوں ہتھیلی مٹی پر ماری اور منہ کے قریب کر کے اس پہ پھونک ماری۔ پھونک کیوں ماری؟ جو زائد مٹی تھی وہ اڑا دی، اور پھر اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کے پشت پر اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے پشت پر مسح کیا، یعنی دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیرے، پھر دونوں ہتھیلیوں سے اپنے چہرے کا مسح کیا۔ یہ تیمم کا طریقہ معلوم ہوا ہمیں۔ پھر اسی طرح سے غسل کا طریقہ، تو غسل کا طریقہ کیا ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب آپ غسل جنابت کرتے ہیں تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، یعنی سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے،
پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، یعنی اپنے سارے بالوں میں پانی پہنچاتے، پھر دونوں ہاتھوں میں 3 چلو لے کر اپنے سر پر ڈالتے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہاتے. یعنی کتنا آسان طریقہ ہے نا غسل کا. غسل کا طریقہ کتنا آسان ہے، لیکن میجورٹی کو معلوم ہی نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ان ٹاپکس پر بات نہیں ہوتی. کون سکھائے گا یہ سب؟ کون سمجھائے گا؟ کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے ہاتھ دھونا، وضو کرنا، پھر اپنے سر میں انگلیوں کے ذریعے خلال کرنا، اور پھر 3 چلو لے کر سر پر ڈالنا، اور پھر سارے جسم پر پانی بہا دینا. آپ پاک ہو چکے ہیں. آپ کو انتظار نہیں کرنا ہے کہ میرے پاس شیمپو نہیں ہے، مجھے غسل کرنا ہے، صابن میسر نہیں ہے. آپ کے لیے پانی کافی ہے، اور لازم نہیں ہے کہ آپ کے پاس پانی بالٹی بھر کر پانی ہوگا تو آپ غسل کریں گے. تھوڑے سے پانی سے بھی آپ غسل کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. اس طریقے سے کیا بتایا جا رہا ہے؟ پھر فرمایا ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہ آیت غزوہ بنی مصطلق میں نازل ہوئی کہ جب سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنی بہن کا ہار لے کر گئی، ہار کہیں گر گیا، آپ نے کئی آدمیوں کو ہار ڈھونڈنے کے لیے بھیجا، نماز کا وقت آگے وہاں پانی نہ تھا اور لوگ باوضو نہ تھے. اس وقت اللہ نے تیمم کی آیت نازل کی. پھر فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ آپ نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا جس سے وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں یہ ہے کہ تم بھی راہ راست سے ہٹ جاؤ. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، تمہاری سرپرستی اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے. یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب کی کلمات کو ان کے موقع اور محل سے بدل دیتے ہیں اور اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر اور دین میں تعنے زنی کرتے ہیں. یوں کہتے ہیں سمینا واسینا اسم غیر مسمعین، اور رائنا کی بجائے سمینا واطعنا اسم انظرنا کہتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. یعنی صرف فرمانبرداری چاہیے اللہ کو، مگر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، اور اب ان میں سے سوائے چند لوگوں کے ایمان لانے والے نہیں ہیں. اے اہل کتاب، جب ہم نے نازل کیا قرآن اس پر ایمان لے آؤ. یہ کتاب اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے ایمان لاؤ. اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ جب ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر تمہاری پشتوں کی طرف پھیر دیں، یعنی تم پر عذاب نازل کر دیں، یا پھر تم پر ایسے ہی پھٹکار ڈال دیں جیسے اہل سبت پر ڈالی تھی ہفتے کے دن والوں پر. یاد ہے نا اللہ نے انہیں کیا کہا تھا؟ کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بدر بن جاؤ. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. پھر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. شرک کے علاوہ کسی بھی گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اگر چاہے گا تو، لیکن جس نے شرک کیا جب تک وہ توبہ کر کے اس دنیا سے نہیں جائے گا وہ معاف نہیں کیا جائے گا. جیسے کہ حدیث میں آتے ہیں نا کہ اللہ کی نبی نے فرمایا کہ جو شخص مجھ سے زمین بھر کے ساتھ گناہوں کے ساتھ ملے گا، اتنے گناہ لے کر آیا ہے کہ زمین بھر گئی ہے لیکن اس میں شرک نہیں ہے، تو میں اتنی ہی بخشش کے ساتھ اسے ملوں گا. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کرے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے؟ دینے والی ذات اللہ کی، مانگا کسی اور سے جا رہا ہے. مسائل حل کرنے والی ذات اللہ کی، کسی اور کو غوث اعظم سمجھا جا رہا ہے. اولاد دینے والی ذات اللہ کی، کسی اور کے در پہ منت مانگی جا رہی ہے، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں. کیا ہے یہ؟ شرک ہی تو ہے کہ جو دے گا اس کو بھلا دیا جائے اور اس کے علاوہ اوروں کو یاد کیا جائے. کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا جو اپنے پاکیزگی نفس کی تعریفیں کرتے ہیں؟
حالانکہ پاک تو اللہ ہی کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے یہ لوگ خود ساختہ جھوٹ کو اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں، اور یہی ایک گناہ سری ہے۔ کہ آپ نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا؟ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان ایمان والوں میں سے تو یہی لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، جس پر اللہ لعنت کر دے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یا ان کے حکومت میں کوئی حصہ ہے، مگر ایسی صورت ہو تو وہ لوگوں کو کچھ بھی نہ لیں گے، یا وہ دوسرے لوگوں پر اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ ان پر فضل نہیں، انہیں کچھ دے رکھا ہے اللہ نے۔ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی، بڑی بادشاہت عطا کی، ان میں سے کچھ ایمان لے آئے اور کچھ اس سے رک گئے، اور کافی ہے جہنم کی آگ بھڑکتی ہوئی ان کے لیے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اس کے اہل کی طرف لوٹا دو۔ ہمارے ہاں ظاہری طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ امانت وہ ہے جو چیز کسی کی طرف رکھوا دی جائے، جبکہ انسان کا عہدہ، مرتبہ، ذمہ داریاں، یہ سب امانت ہے۔ رشتے، اولاد، سب امانت ہے، اور یہ سب اللہ نے کسی مقصد کے لیے دی نا، کہ اولاد آپ کو دی جا رہی ہے تاکہ آپ نے اس کی اچھی تعلیم و تربیت کر کے معاشرے کا بہتر فرد بنانا ہے، نہ یہ کہ اس کی ہر جائز ناجائز ضروریات پوری کر کے صرف خود کو سکون اور تسلی حاصل کرنی ہے۔ ہر چیز امانت ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے پچھلی آیات میں ہی پڑھا کہ عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور مرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں گھر کے معاملات کے اعتبار سے۔ اسی طرح فیصلوں کے متعلق کہا کہ جب تم فیصلہ کرو کسی کے درمیان، لوگوں کے درمیان، وہ فیصلہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑا بھی، اللہ نے جس کو جو اتھارٹی دی ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے، تو وہ فیصلہ انصاف کا ہونا چاہیے۔ وہ گھر کے معاملات میں بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، باہر کے معاملات، جاب کے اعتبار سے کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کوئی بھی فیصلہ کسی بھی معاملے میں اگر کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کسی کے ساتھ ناانصافی ہو۔ بے شک اللہ تعالی نصیحت کرتا ہے، بہتر چیز کی نصیحت کرتا ہے تمہیں۔ بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ ایمان والو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور جو صاحب امر ہے تم میں سے۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی حاکم کل اللہ تعالی ہے، اصل فیصلہ اللہ کا ہے۔ یعنی جب تک حاکم وقت تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے، تم پر لازم ہے اس کی پیروی کرنا، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے تو پھر تم پر لازم نہیں ہے۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ ایمان والے ہیں، اس چیز پر ایمان لے کر آنے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن کریم، جو آپ سے پہلے نازل کی گئی کتابیں، اور وہ چاہتے ہیں ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ وہ فیصلے لے کر جائے طاغوت کی طرف، غیر اللہ کی طرف۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت ہر وہ طاقت ہے جو اللہ کے خلاف لے کر جائے۔ اس میں آپ کا اپنا نفس بھی آ سکتا ہے۔ اگر آپ کا اپنا نفس آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے دور کر رہا ہے تو یہ بھی طاغوت ہی ہے۔
تحقیق حکم دیا گیا یہ کہ شیطان کا انکار کریں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور کر دے، گمراہی میں ڈال دے، اور جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ اس کی طرف جو نازل کیا اللہ نے، جو رسول کی طرف نازل کیا، تو آپ دیکھیں گے منافقین کو کہ وہ منہ پھیر لیتے ہیں، وہ اس راستے پر آنا ہی نہیں چاہتے۔ اور کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ان پر ان کے، پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کاموں کی وجہ سے، ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آ جاتی ہے، پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی کا تھا، وہ توفیق کا، اور آپس میں توفیق یعنی ملاپ کروانے کا تھا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ منافقین جو الگ الگ باتیں کر رہے، اللہ نے کہا اللہ کو پتہ ہے، اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، بس آپ ان سے چشم پوشی کیجیے اور انہیں نصیحت کرتے رہیے، کہہ دیجیے ان کے لیے، ان کے نفسوں میں قولا بلیغا، گھر کرنے والی بات، اثر کرنے والی بات، یعنی آپ درگزر فرمائیے اور وعظ اور نصیحت اور قول بلیغ کے ذریعے ان کے اندر کی جو اصلاح کی کوششیں جاری رکھیے۔ پھر فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے رسول کو بھیجا اسی وجہ سے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کا کہا مانا جائے، اور اگر بے شک وہ جب ظلم کرتے، اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تو آپ کے پاس آ جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار طلب کرتے، تو یقیناً اللہ انہیں معاف کر دیتا۔ یعنی یہاں یہ بتا دیا گیا کہ استغفار کیا ہے، ضروری ہے، لیکن وہ آپ کے پاس آتے، اللہ سے مغفرت طلب کرتے، تو بھی ان کے لیے مغفرت آپ بھی طلب کرتے، یہ اس لیے چونکہ انہوں نے تلاش ہی نہیں کیا، انہوں نے بخشش یا استغفار کو تلاش ہی نہیں کیا، کرنا ہی نہیں چاہا۔ جو انسان استغفار کرے، گناہوں کی معافی مانگے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا خاص طور پہ ایسے بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو توبہ کرتا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، بس قسم ہے آپ کے رب کی، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، کب تک؟ جب تک کہ وہ آپ کو حاکم نہ مان لیں، اپنے آپس کے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں پھر اس کو خوشی سے دل سے قبول کر لیں، اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ اس آیت کی شان نزول میں ایک یہودی اور مسلمان کا واقعہ عموماً بیان ہوتا ہے کہ وہ بارگاہ رسالت سے فیصلے کے باوجود حضرت عمر سے فیصلہ کروانے گئے۔ جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسلمان کا سر قلم کر دیا، جبکہ یہ سندن صحیح واقعہ نہیں ہے۔ جو صحیح احادیث سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے، اس آیت کے سبب نزول کے اعتبار سے یہ حضرت زبیر کا واقعہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی تھے، اور ایک آدمی کا کھیت کو سیراب کرنے والے نالے کے پانی پر ان لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، آپ نے صورتحال کا جائزہ لے کر جو فیصلہ دیا وہ اتفاقی طور پر حضرت زبیر کے حق میں تھا، جس پر دوسرے آدمی نے کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ وہ آپ کا بھائی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن کی تو پہچان کیا ہے کہ سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور اطاعت کر لی، جو نبی نے کہہ دیا اس کو مان لیا اور خوشی سے قبول کیا، اور
بے شک ہم نے لکھ دیا، ان پر فرض کر دیا کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے بہت ہی کم اس حکم کو مانتے تھے، اور یہ وہی کریں گے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر ہو اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہو۔ اور جب وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، انہیں ہدایت دیں گے سیدھے راستے کی طرف۔ ہم اللہ سے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں انعام کردہ لوگوں کا راستہ دکھا دیجیے۔ اس آیت میں اللہ نے بتا دیا انعام کردہ لوگ کون ہیں، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین، سب سے پہلی صفت کیا ہے، جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی۔ کہاں مانے، ایسا نہیں ہے جو دل چاہے کر مانے، جو دل چاہے چھوڑ دیں، یہ مان سکتے، یہ نہیں مان سکتے، یہ مانیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہی لوگ، انہی لوگوں پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء میں سے، صدیقین، شہداء، صالحین میں سے، اور یہی بہترین رفیق ہیں۔ یہ فضل اللہ کی طرف سے اور کافی ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا۔ اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گروہ گروہ بن کر نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکلو۔ یقیناً تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جو پسو پیش کرتے ہیں، بس اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ مجھ پہ ساتھ موجود ہی نہیں تھا، یعنی منافقوں کا ذکر، کہ اگر شکست ہوتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، شکر ہے ہم تھے ہی نہیں، اگر کامیابی ملتی ہے تو خواہش کرتے ہیں کاش کنت معہم، ہم ان کے ساتھ ہوتے، ہم بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ان کے لیے کوئی اہم نہیں۔ پھر فرمایا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں یہ لوگ، انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے۔ وہ شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے یا غازی بن جائے، غالب آ جائے، یقیناً ہم اسے نؤتی ہی اجر عظیمہ، بڑا اجر دیں گے۔ جو اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ دے اور اللہ کی راہ میں نکل آئے، اور کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور عورتوں اور ننھے بچوں کے لیے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو؟ جو لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں اس وقت، جو فلسطین کا حال ہے، یہی لوگ ہیں نا، کمزور ہیں، پکار رہے ہیں جہاد کے لیے، مدد کے لیے پکار رہے ہیں، لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے جانے کو تیار نہیں۔ صرف مذمت ہو رہی ہے، صرف برا بھلا کہا جا رہا ہے، لیکن ان لوگوں کو، اسرائیلیوں کو اس ظلم اور زیادتی سے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال دیں، کر دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی کارساز مقرر، اور ہمیں ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب مدد فرماتا ہے تو ابابیل کو بھیج کر بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، تم مسلم ممالک کے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ آزمانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، یہ ہماری آزمائش ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں، وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا نا، طاغوت ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے خلاف ہو۔ بس لڑو شیطان کے دوستوں سے۔ یقیناً ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر کمزور ہے۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو؟
نمازیں پڑھتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو. پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا تو اسی وقت ان کی جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ کا ڈر ہو. اللہ سے ڈرنا چاہیے، لوگوں سے ڈر رہی ہے اس سے بھی زیادہ. اور کہتے ہیں ہمارے رب کیوں ہم پہ جہاد فرض کر دیا؟ کیونکہ ہمیں تھوڑی سی مہلت اور نہ جینے دی. کہہ دیجئے جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو یہ دنیا تھوڑا سا فائدہ ہے، لیکن جو اللہ نے آخرت میں تیار کیا ہے وہ بہترین ہے. کس کے لیے؟ جو تقوی اختیار کرے اور نہ ظلم کیے جائیں گے دھاگے برابر بھی. تم جہاں کہیں بھی ہوگے تم نے مرنا تو ہے، تو کیوں نہ یہ زندگی اللہ کی راہ میں لگا دو. اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بھی خود کو محفوظ کر کے بیٹھ جاؤ تب بھی تمہیں موت آنی ہے. اگر تمہیں بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے، اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے. کہہ دیجیے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. بس انہیں کیا ہو گیا ہے، کوئی بات سمجھنے کے لیے قریب نہیں ہے. تمہیں جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے تو انہیں اپنے نفس کی طرف سے ہے. یعنی انسان کا اپنا کوئی کام ایسا ہوتا ہے جس کی سزا کی وجہ سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے. اور ہم نے تمہیں تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ. جو کوئی اطاعت کرے رسول کی بس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو کوئی پھر جائے بس نہیں ہم نے بھیجا آپ کو ان پر نگہباں بنا کر. اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہے کہ جب آپ کے پاس اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت جو بات آپ نے ان سے کہی اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتے ہیں. ان کی راتوں کی بات چیت اللہ لکھ رہا، اللہ کو سب پتہ ہے. تنہائی میں بیٹھ کر کیا کیا سازشیں کر رہے ہو مسلمانوں کے خلاف. بس آپ ان سے اعراض کر لیجیے اور اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز. یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے غور و فکر کرو، قرآن میں غور و فکر کرو. اور آج ہم قرآن صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، برکت کے لیے پڑھتے ہیں، رحمت کے لیے پڑھتے ہیں. رمضان آئے گا 2-4 قرآن ختم کر لیں گے، لیکن کیا اللہ کہہ رہے کیا ہم سے چاہتا ہے کچھ نہیں پتا. ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، سارے کام اہم ہیں، لیکن نہیں ٹائم بچتا تو قرآن سمجھنے کے لیے نہیں بچتا. اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے. انہیں نے کوئی خبر امن کی یا خوف کی وہ پہنچتی ہے تو وہ اس کو مشہور پھیلانا اس کو مشہور کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی بھی بات ہو پہلے اس کی تحقیق کرنی ہے. جو کوئی سفارش کرے گا نیکی کی سفارش اس کے لیے اس کا بدلہ ہوگا، اور جو کوئی برائی کی سفارش کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا. ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو، یعنی السلام علیکم کا جواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یا اور اچھا کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑھا کر ہوا نا، زیادہ کر کے ثواب نیکی کا. پھر سلام کی الگ ہی فضیلت ہے. 10 نیکیاں اور بڑھا دیا، 20 نیکیاں اور بڑھا دیا، 30 نیکیاں. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہباں ہے. نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی معبود سکھایا اسی کہ ضرور وہ تم سب کو قیامت کے لیے جمع کرے گا، اور کوئی بھی شک نہیں ہے اس میں. اللہ سے زیادہ سچا کون ہے قول میں. اس کے بعد آیت نمبر 91 میں فرمایا کسی مومن کے لیے لائق نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کر دے مگر غلطی سے. روڈ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے. ارادتاً کوئی مومن کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا.
اگر وہ قتل کر دے تو وہ مومن ہی نہیں ہوگا. اور جس شخص کو یعنی بغیر کسی ارادے قصد کے غلطی سے قتل ہو گیا تو اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا ہے اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے، دیت ادا کرنی ہے. اور یہ بات ہے کہ اور لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں، یعنی وہ معاف کر دیں تو الگ بات ہے. اللہ اکبر. اور اگر وہ بندہ کسی غیر قوم کا ہے تو پھر اس کے اہل کو دیت نہیں دینی ہے. جو کوئی کسی مومن کو قتل کرے گا، جان بوجھ کر قتل کرنا، کوئی بھی وجہ ہو، ناحق قتل کرنا، بس اس کا بدلہ جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اس پر اور اس کی لعنت ہے اور تیار کیا اس کے لیے بڑا عذاب. اے ایمان والو، جب تم زمین میں سفر کیا کرو، اللہ کی راہ میں جاؤ تو تحقیق کر لیا کرو. اس شخص کو جو السلام علیکم کہے اس کو یہ نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو. تم تلاش کرتے ہو دنیا کا معلومات، بس اللہ کے نزدیک بہترین ہے. غنیمتیں ہیں بہت سی، تم اس سے پہلے تھے، بس اللہ نے تم پر احسان کیا. بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے. پھر اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 103 میں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. یہاں پر اللہ تعالیٰ صلاۃ الخوف کا طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ نماز معاف نہیں ہے کسی بھی صورت میں. نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، امن کی حالت تو کیا، حتیٰ کہ اگر خوف کی حالت ہے. یہ اس وقت مشروع ہوئی جب مسلمان اور کافروں کی فوجیں ایک دوسرے کے مقابل جنگ کے لیے تیار کھڑی ہوں، اور ایک لمحے کی بھی غفلت مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. ایسے حالات میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم ہے، جس کی مختلف صورتیں 3 صورتیں حدیث میں آتی ہیں. اور کیا کہ فوج 2 حصوں میں تقسیم کر دی. ایک حصہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہا تاکہ کافروں کو حملہ کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور ایک حصے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. جب یہ لوگ نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے تو یہ پہلے کی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے اور دوسرے لوگ نماز کے لیے آ گئے. یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ یہ بھی آیا کہ ایک رکعت آپ نے ایک جماعت کو پڑھائی اور دوسری رکعت دوسری جماعت کو. اس طرح آپ کی دو رکعت ہو گئی اور باقی تمام کی ایک رکعت ہوئی. تو یہ مختلف طریقے ہیں اور تمام کے تمام طریقے احادیث سے ثابت ہیں صلاۃ الخوف کی. بس جب نماز پوری کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو اور یاد کرو اللہ کو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، اپنے پہلوؤں پر ہر وقت یاد کرتے رہو. جب تم امن کی حالت میں ہو تو نماز قائم کرو. بے شک نماز مومنوں پر ایک وقت مقررہ پر لکھ دی گئی ہے، یعنی ہر نماز کا ایک وقت ہے. آپ نے اس نماز کو اسی وقت میں ادا کرنا ہے. ایسا نہیں ہے جب دل چاہے گا، جب ضرورت ہوگی پڑھ لیں گے. نہ سستی کرو. اگر تم بے آرام ہوئے ہو تو وہ بھی بے آرام ہوئے، یعنی جنگ کے لیے مشقتیں اٹھانی پڑی ہیں نا.
اپنے آرام کو قربان کرنا ہوتا ہے. تو کافر بھی تو بے آرام ہو رہے، انہیں تو جنت کے بھی کوئی وعدہ نہیں ہے، انہیں تو کوئی امید بھی نہیں ہے. تم تو اللہ پر امید رکھتے ہو، اللہ تمہیں اس کا بہترین صلہ دے گا. ان کے پاس تو کوئی صلہ ہی نہیں، انہیں تو سب کچھ دنیا میں چاہیے. اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 114 میں، لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں ہے نیک بھلائی بہت سے مشورے کرنے میں، سرگوشیاں کرنے میں. یعنی آہستہ آہستہ باتیں جو ہیں بھلائی کی نہیں ہوتی ہیں، مگر کسی کو صدقے کا حکم دے دینا کہ فلاں فلاں کو ضرورت ہے، یا کوئی نیک بات کا، یا لوگوں کے درمیان صلح کرنے کا حکم دینا. جو شخص اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ارادے سے یہ کام کرے، ہم اسے یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے. اور جو نافرمانی کرے رسول کی، اس کے بعد جو واضح ہو گئی اس کے لیے ہدایت، اور پیروی کرے غیر مومنوں کے غیر راستے کی، ہم اس کو وہیں پھیر دیں گے جہاں وہ داخل ہوگا. اس کے بعد کا بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا وہ سب معاف کر دے گا. اور جو کوئی شرک کرے گا تحقیق وہ دور کی گمراہی سے بھٹک گیا ہے. شیطان کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور ضرور اللہ کے بندوں کو بہکاتا رہے گا، دائیں طرف سے بائیں طرف سے آرزویں دلا کر، حتیٰ کہ جانوروں کے ذریعے بھی ان کے کان کاٹ ڈالے گا. لوگ اپنے ہی جانوروں کے کان کاٹ ڈالیں گے اور غیر اللہ کے نام پر نکال دیں گے. انہیں حکم دے گا تو اللہ کی صورتوں میں تبدیلی کر دیں گے. آج ہمارے معاشرے میں کتنی صورتوں میں تبدیلی ہے. کیا آئیبرو بنانا اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا. اور انسان کیا کر رہا ہے؟ اس میں تبدیلی کروا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ ہم یہ نہیں بنوائیں گے تو ہم اچھے نہیں لگیں گے. کیا ہے یہ؟ یاد دیکھیے اللہ کی رحمت نہیں آتی ایسے لوگوں پر، ایسی عورتوں پر، کیونکہ ایسی عورتوں کے لیے لعنت کی دعا کی گئی ہے. اور جب لعنت ہوگی تو رحمت نہیں آئے گی، جب رحمت نہیں ہوگی تو زندگی میں سکون نہیں مل سکتا. ورنہ بعض اوقات نہ کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کے پاس سکون ہوتا ہے، اور بعض اوقات دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس ہو لیکن تب بھی وہ سکون سے خالی ہوتا ہے. یہ رحمت کی ہی بات ہے. اگر چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی رحمت نازل ہو تو اپنی زندگی سے آئیبروز کو نکال دیں. آپ بہت خوبصورت ہیں اور بہت خوبصورت لگیں گے. اصل خوبصورتی ظاہر خوبصورتی نہیں ہے، اصل خوبصورتی دل کی خوبصورتی ہے. اور اسی کی وجہ سے آپ کے مقام اور مرتبے کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے. دنیا والوں کے لیے آپ کچھ بھی کر لیں، کتنے اچھے سے اچھا آپ تیار ہو جائیں، وہ کوئی نہ کوئی نقص ضرور نکال دیں گے، کوئی نہ کوئی عیب ضرور بیان کر دیں گے. کس کو دکھانے کے لیے آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ لوگوں کو. اور لوگ کیا کریں گے؟ آپ مریں گے، آپ کو دفنا کر آ جائیں گے اور پھر بعد میں آ کر بریانی کھائیں گے. یہی حال ہے نا. ان کے لیے آپ لوگ کی نافرمانیاں مول لے رہے ہیں. یہی لوگ ہیں یعدہم ویمنیہم، شیطان وعدے دلاتا ہے، آرزویں دلاتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، اور شیطان کے سارے وعدے دھوکے کے. ایسا ہو جائے گا، اچھے لگو گے، یہ کریں گے، کامیابیاں مل جائیں گی. یہ سب کیا ہے؟ شیطان کے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے، جہاں سے انہیں کوئی چھٹکارا نہیں ملے گا. وہ لوگ جو ایمان لانے کا عمل کے ساتھ قریب ہم انہیں داخل کریں گے باغات میں، ایسے باغات جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں. یہ اللہ کا وعدہ کون زیادہ سچا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے قول میں. اللہ سے سچی کسی کی بات ہو سکتی ہے؟ اور جو کوئی احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، باعتبار دین کے سے اچھا کون ہے جو اپنا منہ اللہ کے احکام پر کر لے، جو اللہ کا ہے وہ ماننے کو تیار ہو. اور وہی اصل نیکوکار ہے. وہ پیروی کرتا ہے ملت ابراہیم کی، اور بنایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست. اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہر چیز، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے. تم
کیا سمجھ رہے ہو کہ تمہوں کو تو نیکیاں ہو رہی ہیں، تمہیں تو ایسا ہے ویسا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا ان یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اللہ تعالیٰ چاہے تم سب کو لے جائے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا جو اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے بس اللہ کے پاس دنیا کا ثواب ہے اور آخرت کا بھی، یعنی اب تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے تم دنیا چاہتے ہو یا دنیا اور آخرت دونوں چاہتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا آیت نمبر 142 میں، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، کہ بے شک منافق دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور وہ انہیں دھوکہ دیتا ہے، اللہ انہیں اس کا بدلہ دینے والا اس دھوکے کا۔ یہ لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہیں، اور اگر نماز ادا کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، نہیں وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا مگر تھوڑا سا، وہ ڈگمگاتے رہتے ہیں کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف، جس طرف فائدہ پہنچتا ہے لوگوں کو وہ اسی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ اور جو کوئی گمراہ جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ بس ہرگز نہیں آپ پائیں گے ان کے لیے کوئی راستہ۔ جو لوگ ایمان لائے نہ بنائیے کافروں کو دوست اللہ کو چھوڑ کر۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کر دے تم پر کوئی حجت قائم کر لو؟ بے شک منافقین کی سزا کیا ہے، سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے وہ آگ کے۔ حدیث میں آتا ہے جہاں جہنمیوں کا خون اور پی پہنچ رہا ہوگا وہاں ان کو سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر! کیوں؟ کیونکہ یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ کافر ہے، یہ منافق ہیں جنہوں نے ایمان کا مذاق بنا لیا، ایمان کو کھیل بنا دیا۔ آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور مضبوطی سے تھام لیں اللہ کی رسی کو اور اللہ ہی کے لیے دینداری کریں، بس یہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ ان غریب دے گا اللہ تعالیٰ مومنوں کو بڑا اجر۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو، یعنی مسئلہ تو تمہارا ہے، تم ناشکری کی طرف ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دیتا ہے۔ اگر تم شکر گزار ہو جاؤ، ایمان لیا، تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، علم والا ہے، تمہارے تمام اعمال کو سنبھال کے رکھے گا، اور جو ذرہ برابر نیکی کی وہ بھی پاؤ گے اور جو ذرہ برابر گناہ کیا وہ بھی سامنے پاؤ گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔